اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کے ساتھ اپنی ویڈیو کا آغاز جی جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ میں سعودی عرب میں رہتی ہوں، تو ادھر وزٹ کرنے آئے تھے دمام، اور دمام سے کچھ شاپنگ کی اور پھر واپس آئے ہیں خبر۔ سیکنڈ ڈے پھر خبر میں کچھ مارکیٹ میں شاپنگ کی ہے، اور کچھ میں جو راستے میں ہم لوگ بیٹی کو لے کے میں جا رہی تھی، گھر کے پاس پارک ہے، تو مارکیٹ جانے سے پہلے جب تک ہسبینڈ نہیں آئے تو ہم لوگ مارکیٹ جانے سے پہلے پارک چلے گئے تھے۔ تو وہاں پہ پھر راستے میں بڑی خوبصورت شاپس ہیں جہاں جو یہ فرنیچرز کی اور فانوس وغیرہ کی، تو وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کی ہے، میں نے دکھائی ہے، میرے بالکل گھر کے پاس ہے، 5 منٹ کے ڈفرینس پہ ہے پارک، اور راستے میں یہ بہت خوبصورت شاپس ہیں، تو وہ بھی آپ کو شیئر کی ہیں۔ تو یہ ابھی تو دمام آپ کو دکھا رہے ہیں ساری شاپنگ وغیرہ، جو مطلب شاپنگ جو کی ہے وہ تو نہیں دکھائی، لیکن آپ کو ساری مارکیٹس وغیرہ اور بیٹی نے جو بیکری سے سامان لیا کھانے پینے کا، تو وہ آپ کو بیکری دکھائیں گے تو انشاءاللہ۔ ہاں جی، وہ مسجدوں میں شروع ہو گئی ہے وہ پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جی سورۃ بقرہ کی آیت۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے، وہ فراغ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا مینہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ استغفر اللہ۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں، اس سے کچھ بھی ان کے ساتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے، بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لگائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو
نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بھگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے، جب کہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے بھی ابھی کسی لائق نہ ہوں۔ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے۔ اعلان یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماد برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراغ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اس سے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، اس کو سمجھ کے پڑھنے، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس پہ صحیح سے عمل کر سکیں۔ ہمیں صدقہ خیرات جب دینا ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ بہترین صدقہ خیرات کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ صدقہ خیرات جو ہے بہترین دیں، جیسا آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں ویسا ہی آگے کسی کو دیں۔ ایسا نہیں کہ پرانی چیزیں چھانٹ کر آپ کسی کو دیں، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں نئی چیزیں، ویسے ہم ان کے لیے بھی پسند کر رہے ہیں جن کا حق بنتا ہے، جن کو ہمارے اپنے غریب جو خاندان میں نزدیک جو ہیں، بہت زیادہ جو رشتہ دار ہمارے نزدیک ہیں یا تھوڑے دور بھی ہیں، ان رشتہ داروں میں پہلے آپ غور کریں کہ کون ہے مستحق جس کو ہم صدقہ خیرات دے سکتے ہیں۔ اسے لازمی آپ صدقہ خیرات کریں اور اچھا والا صدقہ خیرات کریں، یہی اللہ کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد پھر اور دور کے رشتہ دار دور کے آتے ہیں، پہلے اپنے نزدیک جھانکیں کہ کون مستحق ہے۔ کوئی اپنا منہ پھوڑ کے، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ منہ پھوڑ کے جو نہیں مانگتا، ایک آیت میں ہے کہ جو منہ پھوڑ کے نہیں مانگتا اس کو آپ جان لیں کہ وہ خود اس پہ غور کریں، خود آپ اس کو جانیں کہ کیا یہ مستحق ہے خیرات، صدقہ خیرات کا، تو پھر اس کو آپ دیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔ اور یہ اب وہ میرے آیت کافی لمبی ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے ویڈیو یہ جو آیت کے لیے چنی ہے وہ اسی لیے کہ یہ لمبی ویڈیو تھی، تو میں نے کہا اچھے سے پوری بات ہو جائے گی۔ ابھی تو بہت ساری آیتیں ایسی ہیں، بہت پورا مطلب ایک قرآن ہے جو ہمیں سمجھنا ہے اور تفصیل کے ساتھ سمجھنا ہے۔ یہ میں نے ابھی ترجمہ پڑھا ہے سورۃ بقرہ کی آیتوں کا، لیکن ابھی تفصیل نہیں پڑھی۔ جب تفصیل پڑھیں گے تو اس کے لیے پورا 1 گھنٹہ چاہیے، ایک پیج کے لیے پھر زیادہ ٹائم چاہیے، تو وہ کافی لمبی تفصیل ہوتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ بس مجھے توفیق دے اور آپ سب کو بھی توفیق دے کہ جو پیغام رب العالمین کا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ ہم آگے پہنچائیں اور نیکی کمائیں انشاءاللہ۔ جب ہم کچھ بھی اللہ کا کلام سنتے ہیں اور پھر اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اپنے تک نہیں رکھتے کہ ہمیں تو علم ہے، اگلے کو کیوں پتہ چلے، تو وہ اپنے تک نہیں رکھیں، آگے ضرور پھیلائیں اپنے علم کو۔ میں نے جیسے یہ میں تو بہت گناہ گار ناچیز سی عورت ہوں، بس پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں نے قرآن پاک ترجمہ اور تفصیل کے ساتھ شروع کیا، تو میں ویسے بھی فارورڈ بھی کرتی رہی پکچر بنا کے اپنے فیملی ممبرس کو۔ تو ابھی بس کیونکہ میں نے اب چینل کھولا ہے تو میں نے کہا کیوں نہ بول کے بھی بتایا جائے، تو میں بھی آپ سب بھی انشاءاللہ سنتے ہوں گے اور قرآن کا ترجمہ بھی سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، تفصیل بھی، لیکن ہر کسی مسلمان کا حق ہے کہ دین کو پھیلائیں، اور وہ میں بھی کر رہی ہوں اپنا فرض ادا انشاءاللہ۔ تو یہ ہم لوگ واپس دمام سے نکل گئے ہیں، اب خبر کی طرف جا رہے ہیں، اپنے شہر خبر، کیونکہ میں الخبر میں رہتی ہوں، تو دمام بس ویسے ہی گئے تھے وزٹ کرنے کے لیے، تو ایک آدھ چیزیں لے لیں، ہسبینڈ کی اور بیٹے کی شوز وغیرہ، اور کچھ پوتے کی، کچھ بیٹی کی، کچھ چھوٹی موٹی چیزیں، بس اپنے لیے میں نے کچھ نہیں لیا اس دفعہ، کیونکہ میری شاپنگ پاکستان میں ہو گئی اس دفعہ۔ لونوں کے سوٹ اور بیٹی کے اور بہو کے ہم لوگوں نے پاکستان سے ہی پرچیز کر لیے، اور وہ الحمدللہ بھائی میرے تعظیم بھائی آئے ہیں عمرے پہ، تو وہ لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ سے، میرا سارا سامان لے کے آئے ہیں، لیکن وہ بہو بیٹا آئیں گے عید کے دوسرے تیسرے دن، تو وہ سامان آئے گا، لیکن الحمدللہ عید کا ابھی ہے، وہ ہم لوگ پہنیں گے وہ انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی بہترین آپ کے لیے انتظام کرے عید کا، اور آپ کے لیے بہترین اللہ تعالیٰ سبب بنائے سارے عید کی شاپنگ کا، اور آپ خوشیاں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے، عید کی بہت بہت خوشیاں دیکھیں، اور خوشیاں بانٹیں، اور خوشیاں کو سیلیبریٹ کرتے وقت سب کا خیال رکھیں کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جو گھر میں اداس ہے، گھر میں ٹینشن میں ہے عید والے دن بھی، تو اس کو کال ضرور کریں، اس سے ضرور عید مبارک کہیں، اور اس سے کوئی ایسی بات کہیں جس سے وہ خوش ہو جائے اور اس کی بھی عید اچھی گزر جائے انشاءاللہ۔ جی، وہ میں سمجھی کہ یہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے خیرات والا، لیکن میں نے وہ اپنا صفحہ پلٹا، اس میں ابھی وہ باقی رہتا ہے، تو آپ لوگ یقیناً سنیں گے اس کو بھی غور سے۔ میں اپنی باتیں اب کیا کروں، تو کیوں نہ اس کو ہی کمپلیٹ کر لیں ہم، جو ہم خیرات اور صدقے کی بات کر رہے ہیں، تو اسی کو کیوں نہ کمپلیٹ کر لیں جتنی ہو سکتی ہے ویڈیو تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل
ہو تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر نا واقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہے۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگے۔ ان کی انات میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہے جسے شیطان نے چھو کر بابلا کر دیا، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ ہاں جی جہاں میں اٹک چھٹک گئی ہوں اس کے لیے معذرت، کیونکہ باریک ہے لکھا ہوا اور میں ترجمہ آپ کو دیکھ کے سنا رہی تھی، تو گلاسز بھی لگائے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اتنا وہ پریکٹس نہیں ہے۔ خود تو پڑھ لیتے ہیں لیکن جب دوسرے کو سنانا ہوتا ہے کچھ تو تھوڑا کنفیوزنگ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے معذرت۔ اور بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، کیونکہ یہ اپنے سے کچھ بھی لگا کے بات نہیں ہوئی، یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے سورۃ بقرہ کا جو آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے، اور اس پہ عمل کرنا نہ کرنا اب یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل کریں اور بس صدقہ خیرات دیتے رہیں اور جس طرح جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس پہ عمل کریں انشاءاللہ، اور اپنے ماں باپ کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتے رہا کریں، ان کے لیے مغرب کے بعد 2 نفل ادا کیا کریں اور ان کی مغفرت کی دعا کیا کریں ضرور انشاءاللہ۔ اور یہ بڑی خوبصورت دعا ہے والدین کے لیے، قرآنی دعا ہے جی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب ان دونوں میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ جی ماشاءاللہ، آمین ثم آمین، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کرے، اور جن کے ماں باپ سلامت ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سلامتی لمبی عمر دے، اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھے، اپنے بچوں کی بھی خوشیاں دیکھیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی یہ بہت خوبصورت گفٹ شاپ تھی، بہت مزے کی، اس میں گفٹ کی وہ جو پیکنگ ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ ہیں، اور آپ نے خوب انجوائے کیا ہوگا ویڈیو کو، اور انشاءاللہ جو میں نے آیت پڑھی ہیں ان کو بھی خوب آپ نے غور سے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا انشاءاللہ، اور عمل بھی ضرور کریں گے اس پہ انشاءاللہ۔ اور بس اب حدیث شریف رہ گئی ہے تو یہ آپ دیکھ کے ضرور انجوائے کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آج کی آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، انجوائے کیا آپ نے، کیونکہ پاکستان میں تو
کل چاند رات ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنی نمازیں پڑھ کے اپنا عبادت کر کے پھر آپ نکلیں گے، جو آپ کی شاپنگ رہ گئی ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ خیر و برکت ڈالے، آپ لوگوں کے رزق میں اضافہ کرے، آپ لوگوں کے کمائی میں، آپ کے خاوندوں کی کمائی میں، آپ کے بیٹوں کی کمائیوں میں خیر و برکت ڈالے انشاءاللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی طاقت کے مطابق اعمال اختیار کرو، اللہ تعالیٰ نہیں اکتائے۔ نیز فرمایا، جس چیز سے تمہیں روک دوں رک جاؤ، اور جس چیز کا حکم دوں اس پر اپنی بساط بھر عمل کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ ہاں جی، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے مزید بات ہوگی، کچھ قرآن پاک کی آیتیں اور کچھ حدیثیں شیئر کریں گے انشاءاللہ آپ کو، اور آپ انجوائے کر رہے ہیں ویڈیو کو انشاءاللہ۔ اور بس میرا بیٹا اور بہو سب عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، آپ دعا کیجیے گا کہ خیر و عافیت سے واپس آئیں، ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ عمرہ کر لیا ہے۔ میرے پوتے نے ماشاءاللہ پہلا عمرہ کیا ہے، اور بہو نے شادی کے بعد پہلا عمرہ کیا ہے، ماشاءاللہ اس نے 2-3 حج کیے ہوئے ہیں، اور عمرے بھی بہت ماشاءاللہ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ بھی سعودی عرب میں ہی رہتے ہیں، ان کے ماں باپ میری بہو کے سب ادھر ہی رہتے ہیں۔ تو بس شادی کے بعد وہ فرسٹ ٹائم گئی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، میرے بیٹے کے ساتھ، تو الحمدللہ، اور رمضان میں ان کو عمرہ ملا ہے ماشاءاللہ سے، تو الحمدللہ انہوں نے عمرہ بہترین طریقے سے کر لی ہے۔ رش تھا بہت زیادہ، وہ نیچے والے پورشن میں تو نہیں کیا، اوپر والے پورشن میں کیا عمرہ، لیکن الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بس مبارک کرے، جو بھی عمرے پہ گئے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اور جو خواہش رکھتے ہیں عمرے پہ آنے کی، حج پہ آنے کی، اللہ تعالیٰ ان سب کی خواہشوں کو پورا کرے، اور جتنے میرے بہن بھائی خواہش رکھتے ہیں عمرے پہ حج پہ آنے کی اللہ کے گھر کے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی خواہش کو پورا کرے، اور جتنے بھی میرے سننے والے جتنے بھی دنیا میں خواہش مند ہے، اور ابھی تک جنہوں نے اللہ کا گھر نہیں دیکھا، جو ابھی عمرہ اور حج نہیں جنہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کے نصیب میں کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر بلائے اور حج عمرہ کرائے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا عطا کرے کہ وہ حج عمرہ کر سکے انشاءاللہ۔ یہ نیو شاپ یہاں کھلی، بہت خوبصورت، یہاں پہ صوفے سیٹ اور ایوری تھنگ یہاں پہ ہے ماشاءاللہ سے۔ مجھے ویسے ہی بہت پسند ہے ڈیکور، اور اس طرح کی ڈیکور بہت زیادہ پسند ہے ماشاءاللہ، اور بس وہ پھر جو چیزیں مجھے خود پسند ہے اور وہی پھر آپ کو بھی شیئر کر رہی ہوں، تو یقیناً آپ کو بھی پسند ہے۔ خوبصورت گھر اور خوبصورت گھر سجانا ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے، بہترین رزق عطا کرے، بہترین گھر عطا کرے، اور بہترین اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جناب سے ہماری ہر خواہش، ہر مالی اور ہر دینی جو ہے ہماری خواہشیں اللہ تعالیٰ پوری کرے۔ دین سیکھنا جس نے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو دین سکھائے، جو اپنے حلال رزق جو مانگ رہے اللہ تعالیٰ اس کو حلال طیبہ رزق عطا کرے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور جو صحت کا طلبگار ہے، جو بیمار ہے، اللہ اس کو شفا یاب کرے انشاءاللہ، آمین۔
تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کو کلوز کرتی ہوں. یہاں پہ لاسٹ میں جہاں پہ ہمارا پارک آنے والا تھا، تو یہ لاسٹ میں یہ بڑی خوبصورت یہ بھی ایک شاپ کھلی آفس کوئی ہے. ہاں جی، یہ ہمارا پارک آ گیا اب. تو آپ اس کو دیکھیں، انجوائے کریں اور مجھے اجازت دے دیں. کافی لمبی ہوگی ویڈیو. میں ابھی روزہ کھول کے ابھی کوئی پانی شانی زیادہ نہیں پیا، تو اللہ تعالی بول رہی ہوں. تو آپ لوگ انجوائے کریں. یہ یہاں پہ کوڑا شورا کھیلا جا رہا ہے. اس کو فٹ بال کو یہاں پہ عربی میں کوڑا کہتے ہیں. تو وہ کھیل رہے تھے، تو تھوڑی سی وہ بھی ویڈیو ہے. بچے جھولے لے رہے ہیں. یہ ساری آپ ویڈیو آپ کو شیئر کر رہی ہوں کیونکہ یہ بالکل گھر کے پاس ہے. تو میں نے کہا چلیں گئی تھی تو وہ بھی بنائی ہے تھوڑی ویڈیو. اور بھی ہے اس پارک کی کچھ ویڈیو بچوں کی، وہ پھر انشاءاللہ شیئر کروں گی. اور مزید اب آپ کو بور نہیں ہونے دوں گی. بس مجھے اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیں اور دعا میں خاص یاد رکھیں. اور آپ سب کو میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے بہت 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 عید مبارک. اور اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. اور باقی میری ویڈیوز بھی، اب رمضان ختم ہو گیا الحمدللہ. بہترین رمضان گزرا. تو الوداع الوداع واہ رمضان. بس یہ الفاظ ایسے ہیں کہ بڑے خوبصورت انداز میں بولے گئے ہیں نعت خواہوں نے. اور میں تو بڑی ناچیز سی ہوں، میں نے کیا بولنا ہے. تو وہ انہیں کی زبانی جو انہوں نے نعتیں پڑھی ہیں الوداع رمضان پہ، وہ آپ سنیے گا. بہت مزہ آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو دوبارہ رمضان یہ دکھائے، دوبارہ سے ہم رمضان میں زندگی سلامتی کے ساتھ موجود ہوں. اور پھر رمضان کی خیر و برکتیں سمیٹیں انشاءاللہ، عبادتیں سمیٹیں انشاءاللہ. اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ زندگی سلامتی دے انشاءاللہ. اور اوکے جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیں.